اچھا، میرا خیال یہ ہے کہ اب کچھ ذکر کریں ہم وطن عزیز میں ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے بزنسز کو سٹارٹ کیا اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ 1947 میں تقریباً 77 سال پہلے جو ہے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو ایک بالکل یونیک سچویشن یہاں پر پیدا ہوئی۔ وہ سچویشن اس لیے یونیک تھی، ہوا یہ تھا کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو آزادی کے ساتھ اس کی تقسیم بھی ہوئی۔ ایک طرف بھارت بن گیا، ایک طرف پاکستان بن گیا۔ پاکستان بنا مسلمانوں کے لیے، تو ہوا یہ کہ ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ آبادی کا تبادلہ ہوا۔ لوگ اپنے صدیوں پرانی جو ان کے مسکن تھے ان کو چھوڑ کے وہاں سے یہاں آئے اور یہاں سے وہاں گئے۔ تو بہت سارے خانوادوں کے لیے یہ بالکل نئی بگننگ تھی۔ اس نئی بگننگ کے ساتھ ہمارے یہاں لوگوں نے امپیکٹ کریٹ کیا اور اپنے بزنسز اسٹیبلش کیے۔ تو آئیے ذرا ان کا ذکر کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلے صاحب ہیں، ان کے نام کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہوں گے۔ ان کا نام ہے میاں محمد منشا۔ ایک بات جو میں آپ کو واضح کر دوں، ہم یہاں پر ان شخصیات کو ان کی بزنس کنٹریبیوشن کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ ان کی کوئی اور فلسفی، پولیٹیکل فلسفی یا کوئی اور چیز جو ان کے ساتھ منسلک ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہم ان سے انسپائریشن لے رہے ہیں بزنس کے لیے۔ اور یہ جن لوگوں کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا، یہ ایگزاسٹیو لسٹ نہیں ہے، یہ تو چند لوگ ہیں جن کا نام میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس طرح بہت سے دوسرے کامیاب بزنس مین جو ہیں یا بزنس پرسنز جو ہیں، ان کا نام آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ میاں محمد منشا کا اگر ہم ذکر کریں تو پاکستان میں بینکنگ، ٹیکسٹائل، سیمنٹ اور انشورنس، ان تمام انڈسٹریز کے اندر ان کا امپیکٹ ہے۔ نشاط گروپ ان کا گروپ ہے، ایم سی بی بینک ان کے پاس ہے، ڈی جی خان سیمنٹ بھی ان کے پاس ہے۔ نوٹیبل چیزیں یہ ہیں کہ یہ پاکستان کے ریچسٹ انڈیویجولز میں سے ہیں۔ انہوں نے پرائیویٹائزیشن ایرا میں انویسٹمنٹس میں بہت اہم رول پلے کیا ہے۔ دوسرے جو صاحب ہیں وہ سر آدم جی حاجی داؤد ہیں، یعنی جو آدم جی کا اپنے نام انشورنس کے حوالے سے تو کم از کم سنا ہوگا نا۔ بینکنگ، شپنگ اور انشورنس انڈسٹری میں ان کا نام ہے۔ آدم جی گروپ ان کا گروپ ہے۔ نوٹیبل چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان کے فاؤنڈنگ ڈونرز میں آتے ہیں۔ انہوں نے حبیب بینک بھی فاؤنڈ کیا۔ یہ قائد اعظم کے بہت ٹرسٹڈ جو فائنینشیل ایڈوائزر تھے۔ تیسرے صاحب سید بابر علی ہیں۔ ان کو آپ لوگ ضرور جانتے ہوں گے، کبھی موقع ملے تو ان کی بہت اچھی کتاب ہے لرننگ فرام ادرس، وہ ضرور پڑھیے گا۔ شاہ صاحب جو ہیں، ان کی بہت سی انسپائریشنل ویڈیوز بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہیں جو آپ سن سکتے ہیں۔ ان کی ایف ایم سی جی فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس انڈسٹری اور ایجوکیشن میں ان کا نام ہے۔ پیکیجز کا آپ نے نام سنا ہوا ہے، نیسلے پاکستان کے یہ پارٹنر ہیں۔ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لامس جو ہیں وہ اس کے پیٹرن ان چیف بھی ہیں۔ کارپوریٹ سیکٹر میں، فلینتھراپی میں، مینجمنٹ ایجوکیشن میں ان کا بڑا نام ہے۔ ان کی اگر آپ پوری کہانی سنیں نا تو یہ 3 نسلوں کی کہانی ہے، بلکہ اب تو 5 نسلوں کی کہانی ہے، اور بڑی شاندار اور دلچسپ کہانی ہے جو انہوں نے اپنی کتاب لرننگ فرام ادرس میں بیان کی ہوئی ہے۔ عارف حبیب ہیں، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ انویسٹمنٹ بینکر ہیں، انویسٹمنٹ بینکنگ، بروکریج، ریئل اسٹیٹ اور سیمنٹ میں ان کا نام ہے۔ عارف حبیب گروپ کہلاتا ہے ان کا گروپ۔ انہوں نے اسٹاک ایکسچینج ڈیولپمنٹ اور کیپٹل مارکیٹس کی ڈیولپمنٹ میں بہت کی رول پلے کیا ہے۔ صدر الدین حشوانی صاحب ہیں، ہمارے ہاں جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے، آئل اینڈ گیس ہے، اس میں ان کا نام ہے۔ ہاشو گروپ ہے ان کا، پرل کانٹیننٹل، میریٹ ہوٹلز، اورینٹ پیٹرولیم یہ بھی ان کے ہیں۔ انہوں نے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو انٹرنیشنلی ایکسپینڈ کیا ہے۔ پھر اس میں رفیق ایم حبیب اینڈ ہاؤس آف حبیب والے جو صاحبان ہیں، بینکنگ، آٹوموٹیو، سیمنٹ اور انرجی میں یہ ہے، ہاؤس آف حبیب کہلاتا ہے۔ انڈس موٹرز، حبیب بینک کا نام آپ نے سنا ہے، بینک الحبیب کے نام سے ابھی آپریٹ کرتے ہیں۔ نوٹیبل ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، لانگ سٹینڈنگ کنٹریبیوشن ہے ٹو پاکستان's فائنینشیل انفراسٹرکچر۔ آپ کو یاد ہے کہ پاکستان بننے کے بعد
جو جن گروپس نے بہت زیادہ پاکستان کی مدد کی اس میں یہ اوشف حبیب والے لوگ بھی ہیں. جہانگیر صدیقی صاحب جو جے ایس گروپ ہے ان کا فائنینشیل سروس اور انشورنس میں ہیں، یہ میجر انویسٹر ہیں، فلنتھراپسٹ ہیں، ڈائیورسیفائیڈ ہیں، میڈیا میں وینچر کیپٹلسٹ بھی ہیں. طارق سہگل اور سہگل فیملی جو ہے ان کا بہت ایک نام ہے. کوہ نور انڈسٹریز، میپل لیف سیمنٹ کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت لانگ ٹائم انڈسٹری ہے، فرام پری پارٹیشن ڈیز سے ان کا نام آپ کے سامنے آتا ہے. مونس رحمان صاحب ہیں، ٹیک اینڈ ڈیجیٹل اکانومی، آپ لوگوں نے روزی ڈاٹ پی کے، نصیب نیٹ ورکس، فنجا کا نام سنا ہوگا نا. تو یہ پاکستان میں اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم جو ہے اس میں اور جو امپلائمنٹ اور فن ٹیک ہے اس کے پائنیئرز میں ہیں. شمیم اختر ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، انٹرلوپ لمیٹڈ ہے، انہوں نے ہیلپ کیا ہے انڈیورڈ پاکستان کا جو بہت بڑا ساکس مینوفیکچرنگ ہے. تو اگر آپ انٹرلوپ کو کبھی دیکھیں تو زبردست چیز ہے. روشان ظفر ہیں، مائکرو فائنینس ان کی انڈسٹری ہے. کشف فاؤنڈیشن ان کی کمپنی ہے. پاکستان میں جو سوشل انٹرپرینیورشپ ہے اور وومن سپورٹ لیڈ جو بزنسز ہیں اس میں ان پائنیئر ہیں. سیما عزیز ہیں، فیشن اور ایجوکیشن ہے. بریزے کا آپ نے نام سنا ہوگا، کیئر فاؤنڈیشن کا آپ نے نام سنا ہوگا. انہوں نے بزنس اور فلنتھراپی جو ہے اس کو کمبائن کیا ہے، گلوبل فیشن برانڈ یہ لے کر آئی ہیں. تو یہ چند لوگ ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. آپ لوگ بھی میل ہیں یا فیمیل ہیں، آپ ان سے انسپائریشن لے سکتے ہیں. دوسروں کی کہانیاں ہمیں اس لیے سننی چاہیے، پڑھنی چاہیے تاکہ ہم یہ حوصلہ پکڑیں کہ اگر دوسرے یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہوگی. شکریہ.